بغداد کی رات پرسکون تھی۔ دجلہ کے کنارے ہوا ہلکے ہلکے درختوں سے کھیل رہی تھی اور محل کے اندر عباسی خلیفہ ہارون رشید نرم بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی کیونکہ وہ مسلسل تیسری رات سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والا بزرگ آتا ہے اور گہرے لہجے میں کہتا ہے، اے خلیفہ، بغداد کی زمین کے نیچے ایک راز دفن ہے، علم کا خزانہ، عدل کا چراغ اور تاریخ کا ایک ایسا باب جو دنیا کو جگا سکتا ہے۔ پہلی رات وہ چونک کر اٹھا، دوسری رات دل میں ہلچل ہوئی اور تیسری رات اس بزرگ نے ایک پرانا نقشہ ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، اگر تو اہل ہے تو تلاش کر۔ صبح خلیفہ نے اپنے وزیر یحییٰ کو بلایا، اسے خواب سنایا، نقشہ دکھایا۔ یحییٰ خاموش ہوا، پھر بولا، یا امیر المومنین، کبھی خواب اللہ کی طرف سے نشانی ہوتے ہیں، یہ نشانیاں وقت ضائع نہیں کرتی۔ فیصلہ ہوا، رازداری سے کھدائی کی جائے گی۔ نقشے کے مطابق بغداد کے شمالی حصے میں ایک پرانی ویران عمارت کے نیچے کھدائی شروع ہوئی۔ دن رات مزدور کھودتے رہے۔ پھر ایک روز زمین سے قدیم دروازے کی گونج آئی۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے نکلی ایک گہری سرنگ۔ سرنگ کے دیواروں پر تحریریں تھیں، سریانی، عربانی، عربی کی پرانی شکلیں۔ دیواروں پہ لکھا تھا، عدل کے وارث یہاں تک پہنچتے ہیں، باقی صرف مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ سرنگ کے آخری کمرے میں ایک بوڑھا راہب بیٹھا تھا، زندہ مگر خاموش۔ وہ 300 سال سے وہاں قید تھا، نہ بھوکا نہ پیاسا، وہ بس انتظار میں تھا۔ خلیفہ کے سامنے وہ بولا، میں وہ آخری راہب ہوں جسے میرے معلموں نے سکھایا تھا کہ ایک دن ایک عادل مسلمان خلیفہ آئے گا اور میں اسے وہ خزانہ دوں گا جو قوموں کو جگا دے گا۔ راہب نے دیواروں میں چھپا ہوا دروازہ کھولا۔ اندر نہ سونا تھا نہ چاندی، بلکہ قدیم ترین کتابیں، علم فلکیات، طب، تعمیرات، سلیمانی صحیفے، عدل، روحانیت اور عقل کا امتزاج، ایک شفاف پتھر جس پر دنیا کا نقشہ تھا۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، یہ تو روشنی ہے، خزانہ نہیں۔ راہب مسکرایا، اصل خزانہ روشنی ہی تو ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے وہ سارا علم محل کے خزانوں میں قید نہیں کیا، بلکہ عوام کے لیے کھول دیا۔ اس نے بغداد میں ایک عظیم مرکز بنایا، بیت الحکمت، علم، عدل اور حکمت کا گھر۔ وہی علم آگے چل کر مسلمانوں کے سونے دور کی بنیاد بنا اور یورپ کی تاریکیوں میں بھی روشنی لے آیا۔ راہب خلیفہ سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، اے ہارون، تو وہ ہے جس نے خواب کی حقیقت تلاش کی۔ اب یہ خواب امت کا چراغ بن جائے گا، بس اسے بجھنے نہ دینا۔ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ سب تیرے لیے ہے تو مجھے استقامت دے۔ اس کہانی کا حاصل یہ کہ بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن سے تاریخ بنتی ہے۔ اصل خزانہ دولت نہیں، علم اور عدل کی روشنی ہے، اور اگر انسان کی نیت سچی ہو تو اللہ زمین کے راز بھی کھول دیتا ہے۔